نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، کس طرح بولتے تھے۔ یہ ساری باتیں آج آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ سیرت طیبہ کو اپنانا سعادت ابدی ہے۔ سیرت طیبہ یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا چال چلن، جو کچھ بھی ہمارے نبی نے کیا، تو اس کو اپنانا سعادت ابدی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی خوش قسمتی ہے، آخرت کی بھی خوش قسمتی ہے اور دنیا کی بھی خوش قسمتی ہے۔ تو یہ سعادت ابدی کیسے ہے؟ سیرت طیبہ کو اپنانا سعادت ابدی اس طرح ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار اور معیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ، ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت نے محفوظ رکھا ہے۔ وہ زندگی ہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے بغیر گزارے۔ تو آج ہم آپ کو سیرت طیبہ سے روشناس کرائیں گے، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول، ربیع الاول کا مطلب ہے موسم بہار، اول بہار، تو ربیع الاول کی 8 یا 12 تاریخ عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے، اور ولادت جو ہے صبح صادق کے وقت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال اور چند ماہ تھی۔ اسم مبارک یعنی کہ آپ کا نام مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنتے ہی دادا جان عبد المطلب گھر آئے اور بچے کو خانہ کعبہ لے گئے، دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور محمد نام رکھا، جبکہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عالم میں سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک سلسلہ نسب سب کے نزدیک مسلم ہے، یعنی کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اور جو عدنان ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔
تو اس کے علاوہ روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، تو دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق بچے کی پیدائش کے 8ویں روز بچے کو دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے کسی اچھی آب و ہوا کے مقام پر مکہ سے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد آتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھا جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال تھی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مگر آب و ہوا اچھی نہ تھی تو واپس حضرت حلیمہ کے پاس ہی چلے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لے لی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ اب شق صدر کے واقعات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ شق کیا گیا، یعنی کہ چیرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان کے گھر میں تھے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ دوسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ یہ واقعہ صحرا میں پیش آیا۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت شق صدر ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تب شق صدر ہوا۔ البتہ مہینے میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا ربیع الاول کا مہینہ۔ یہ واقعہ غار حرا میں ہوا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ معراج کے سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، 7 آسمان پر دنیا سے بیت المقدس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تب شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو اس کے علاوہ میں نے اپنے دوسرے ولاگ میں بھی شق صدر کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ شق صدر کس طرح اور کیسے ہوا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، تو شمائل ترمذی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کا سب سے مستند و جامع ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایانہ قد، سرخی مائل، سفید گورا رنگ، سر اقدس پر سیاہ ہلکے گھنگریالے ریشم کی طرح ملائم انتہائی خوبصورت بال جو کبھی شانہ مبارک تک دراز ہوتے تو کبھی گردن تک اور کبھی کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ رخ انور اتنا حسین کہ ماہ کامل کے مانند چمکتا تھا، سبحان اللہ۔ سینہ مبارک چوڑا، کشادہ، جسم اطہر، نہ دبلا نہ موٹا، انتہائی چکنا، کہیں داغ دھبا نہیں۔ دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر سرخی مائل ابھری کہ دیکھنے میں بے حد بھلی لگتی تھی۔ پیشانی کشادہ، بلند اور چمکدار، ابرو مبارک کماندار، غیر پیوستہ، دہن شریف کشادہ، ہونٹ یاقوتی، مسکراتے تو دندان مبارک موتی کی طرح چمکتے، سبحان اللہ۔ دانتوں کے درمیان ہلکی ہلکی درازیں تھیں، بولتے تو نور نکلتا تھا۔ سینہ پر بالوں کی ہلکی لکیر ناف تک تھی، باقی پیکر بالوں سے صاف تھا، پاک تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا خوبصورت حسین ترین نہیں دیکھا گیا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ نہایت انتہائی نرم تھی، ریشم کی نرمی بھی ان کے آگے کچھ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ آنکھوں کے جہاں پر سرما لگاتے ہیں وہ سرخ ڈورے جو ہوتے ہیں وہ کھینچے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین اور جمیل تھے، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کیسی تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی چیخ کر بات کرتے تھے، نہ کہکا لگاتے تھے، نہ شور کرتے تھے، نہ چلا کر بولتے تھے، ہر لفظ واضح بولتے تھے۔ جب مجمع سے مخاطب ہوتے تو 3 بار جملے کو بالکل صاف صاف دہراتے تھے تاکہ ہر سننے والے کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ انداز کلام باوقار، الفاظ میں حلاوت، مٹھاس کہ بس سنتے رہنے کو دل چاہے، لبوں پر ہلکا سا تبسم، رخ انور کا حسن اس سے بڑھ جاتا تھا۔ راہ چلتے تو رفتار ایسی ہوتی تھی گویا کسی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، نہ بائیں مڑتے نہ دائیں مڑ کر دیکھتے تھے، نہ گردن کو آسمان کی طرف اٹھا کر چلتے تھے۔ تواضع کی باوقار، مردانہ، خوددارانہ رفتار ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قدم مبارک کو پوری طرح رکھ کر چلتے تھے، نعلین شریف کی آواز نہیں آتی تھی، یعنی کہ جوتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی آواز نہیں آتی تھی۔ ہاتھ اور قدم ریشم کی طرح ملائم تھے، اور کبھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنے میں تکلف نہ فرماتے تھے۔ کوئی مصافحہ کرتا تو ہاتھ مبارک دوسروں کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک مصافحہ کرنے والا خود نہ الگ کر لے۔ جس سے گفتگو فرماتے تو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو فرماتے تھے، اور پھر بھی ایسا روب تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گفتگو کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہر فرد یہی تصور کرتا تھا کہ مجھ کو ہی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا اخلاق نصیب فرمائے، آمین۔